بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو علی سینا کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور اس کے 8ویں مرحلہ کی 19ویں اور آخری فصل، اور بات چل رہی تھی کہ ابو علی سینا نے لذت کی اقسام بتائیں کہ لذت محدود نہیں اس عالم میں مادی لذات میں، بلکہ اس سے مافوق عقلی لذات ہیں، پھر عقلی لذات کی بھی اقسام ہیں۔ اس میں بلند پایا لذت، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے لیے اس نے استعمال کیا بہجت سرور کا۔ اب یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ وَإِذَا نَظَرْتَ، بلکہ اس میں پھر عشق اور شوق کی بھی بات کی کہ سب سے پہلے شوق ہوتا ہے۔ وہ شوق جو ہے حرکت دیتا ہے، حرکت دیتا ہے تو انسان کو اس چیز سے محبت ہوتی ہے، جب محبت حد سے بڑھتی ہے تو وہ عشق میں بدل جاتی ہے۔ وہ یہی بیان کر رہا ہے وَإِذَا نَظَرْتَ فِي الْأُمُورِ، جتنے بھی امور میں وہ کہتا ہے تو نظر کرے گا، غور و فکر کرے گا، وَتَأَمَّلْتَ، اس میں تأمل بھی کرے گا، سوچ و بچار کرے گا، تو وجدتا لکل شیء من الاشیاء، تو اشیاء میں سے ہر چیز میں تم پاؤ گے، کیا پاؤ گے؟ کمالاً، ایک ہر چیز میں ایک کمال پایا جاتا ہے۔ یہ کمال وہ ہر چیز کی ایک فصل اخیر ہے جس سے اس کی نو بنتی ہے، اور وہ ایک کمال کو پائے ہوئے ہے جتنی بھی ہیں، حتیٰ کہ جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اے انسان، اگر تجھے پتہ چل جائے، امام نے فرمایا اگر تجھے پتہ چل جائے اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ مخلوق کو خلق کیا ہے، تو کبھی بھی تو کسی مخلوق پر اعتراض نہ کرے، یہ بدصورت کیوں ہے، یہ گھٹیا کیوں ہے، ایسا اعتراض نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 49 اجزاء بنائے، اسما سمجھ لیں، 49 اجزاء بنائے، ان 49 ایک سے لے کر 49 تک، پھر ہر ایک کے 10 حصے قرار دیے، جتنے بھی 49 ہیں سب کے 10 حصے قرار دیے، تو یہ 490 اجزاء بن گئے۔ پھر جس مخلوق کو خلق کیا ان نسبتوں سے، کسی کو ایک پورا عشر دیا، باقیوں میں سے ایک حصہ، 2 حصے، 3، کسی میں 5، 4، کسی کو 2 عشر دیے، کسی کو 3 عشر، باقیوں میں سے کچھ حصے، کسی کو کچھ حصے عطا کیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جس کو جو چیز ملی ہے اس سے جو ایک کامل، یعنی ان کے ملانے سے جو مخلوق بنی ہے، جو نو بنی ہے، وہ ایک ایسا کمال پائے ہوئے ہے کہ وہ یہی بیان کر رہا ہے۔ تمام جسمانی اشیاء میں، یہ صرف محدود نہیں انسانوں میں، حیوان، پودے، جمادات، نچلے مراتب تک، ہر جسمانی چیز کے لیے اس کے لیے ایک تو پائے گا کمال کو، یخص ہو، وہ کمال جو اس شے کے لیے خاص ہے، دوسرے کے لیے الگ، ہر وجود موجود کے لیے الگ ہی ایک کمال ہے۔ وہ عشقن، نہ صرف اس کے لیے ایک کمال ہے بلکہ اس میں کیا تو پائے گا ہر مخلوق میں، عشقن ارادین او طبیعین، ایک عشق پائے گا۔ عشق کیوں پائے گا؟ کیونکہ وہ اس عالم میں بالقوہ پیدا ہوتی ہے اور اس میں کمال ہوتا ہے، اس کو فیل ہی کرنا ہے، تو وہ حرکت دے گا، عشق یا شوق اس کو حرکت دے گا اس کمال کی جانب۔ ہر شے اپنے کمال کو حاصل کرنے کے درپے ہے، اور وہ کمال حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں شوق اور عشق بھی رکھا ہے، اور وہ جو شوق اور عشق رکھا ہے، چاہے وہ ارادی ہو چاہے طبیعی، یعنی انسان مخلوق اللہ نے ارادہ دیا، ارادے سے اس کمال کی طرف جائے، یا انسان کے اندر افعال جو طبیعی ہو رہے ہیں، یا بعض مخلوقات پودے طبیعیاً جو حرکت کر رہے ہیں، اگرچہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں طبیعت میں جبر ہے، جبر نہیں ہے، وہ الگ موضوع ہے، لیکن چاہے طبیعی حرکات ہوں چاہے انسان کی ارادی حرکات ہوں، وہ سب کے سب اپنے کمال کی جانب راغب اور گامزن ہیں۔ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس کمال کے لذالک الکمال ہے، اس کمال کے لیے اس وجود میں ایک عشق اور ارادہ پایا جا رہا ہے، وہ طبیعی ہو یا ارادی ہو، وہ شوقاً طبیعین اور ارادین، اور اس میں شوق بھی پایا جا رہا ہے، چاہے وہ طبیعی ہو چاہے وہ ارادی ہو، ارادے سے ہو یا ایک بالطبع ہو رہا ہو، اس کمال کی طرف الہ، اس کمال کی طرف اس میں وہ پایا جا رہا ہے شوق، اور شوق بھی طبیعی ارادی ہو سکتا ہے، عشق بھی طبیعی یا ارادی ہو سکتا ہے۔ اذا فارقہ، یہ فارقہ، یہ اگر اس کو کریں یہ جزا مؤخر، اور یہ جو یہ شرط ہے، شرط مؤخر ہے، جزا کو وہ پہلے لے آئے ہیں، جزا مقدم، تو یہ بنے گا کہ جب اذا فارقہ، جب ہر شے میں سے اشیاء اس سے جدا ہوں گی، یعنی انسان جب اس عالم میں اس بدن سے جدا ہوگا تو پھر اس کے لیے کمال اور ہے جو اس کی طرف وہ راغب ہوگا۔
یہ کیا ہے؟ رحمتن من العنایت الاولی، یہ جو کمال ہر مخلوق کو ملا ہے یہ رحمت ہے اس عنایت اولی کی میں سے ایک رحمت ہے۔ اور یہ رحمت کس طرز پر ہے؟ اللہ ناو الذی ہوا بہی عنایت، یہ اس کمال کی وجہ سے وہ عنایت ہے جو اس کو ملا ہوا ہے۔ وَهَذِهِ جملۃ، وہ کہتا ہے یہ جو ہم نے بیان کیا کہ ہر مخلوق کے لیے ایک کمال ہے، یہ کمال ایک اجمال ہم نے آپ کو بیان کیا ہے، ایک قانون بیان کر دیے کہ ہر وجود کے لیے ایک کمال ہے اور اس میں ایک شوق اور اس میں عشق پایا جا رہا ہے، چاہے طبیعی ہو یا ارادی ہو، ہر مخلوق جو ہے بالفعل ہو رہی ہے اور وہ اپنے کمال کی طرف جا رہی ہے، اور اس میں یہ شوق اور عشق جو پایا جا رہا ہے یہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ اجمال ہے۔ وَسَتَجِدُ فِي الْعُلُومِ، وہ کہتا ہے ان قریب آپ پائیں گے فی العلوم المفصلۃ لہا، جو علوم مفصل یعنی اس کی تفصیل بیان کریں گے، علوم مفصلہ میں تو ان کو ان قریب پائے گا، کیا لہا تفصیلاً، اس جملہ جو ہم نے جمال بیان کیا اس کے لیے تجھے تفصیل واضح ہو جائے گی۔ تو یہ تمام مخلوقات کے لیے ایک عشق وہ ہے، اور یہ ایک نہیں ہم نے آپ سے عرض کیا، یہ تمام موجودات چاہے وہ جمادات ہیں، جمادات سے پہلے جو چار عناصر ہیں ان میں بھی ہر چیز جو اس عالم سے متعلق ہے اس میں یہ شوق اور عشق پایا جا رہا ہے، کس کی طرف؟ اپنے کمال کی طرف۔ تو یہ آخری فصل تھی، اس سے آگے ہم ایک مقدمہ کے طور پر یہ، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں عرفاء کے لفظ سے وہ کہتے ہیں عرفان و تصوف ایک ہی چیز ہے، بڑے بڑے آج کل سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں، تو یہ ابو علی سینا نے مقامات عارفین، عارف کے مراتب، عارف لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ عرفہ، جاننا، معرفت حاصل کرنا، جن کے پاس معرفت ہوتی ہے، یہ ایک تو لفظ میں چھپا ہے، خود اس پہ 40 سے زیادہ احادیث ہیں جس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور ان کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں۔ تو ابو علی سینا یہی بیان کرنا چاہ رہا ہے، اور خود محقق طوسی نے کہا ہے اس کے یہ اجل موضوعات میں سے یہ جو باب ہے یہ بہت بلند اور روشن یہ جو ہے باب ہے، اس کو ہم بیان کرتے ہیں کہ اِنَّ لِلْعَارِفِينَ مقامات و درجات، عارفین کے لیے، عرفاء لوگوں کے لیے مقامات ہیں۔ مقام کیا کوئی جگہ ہے، مادی جگہ؟ نہ، روحانی مرتبے ہیں، روحانی مقام ہیں اور درجات ہیں۔ جس طرح مختلف عرفاء نے بنایا، اس سے پہلے صوفیاء نے بنایا ہوا مراتب ہوتے ہیں، ایک طبیعت کا مرتبہ ہے، ایک نفس کا مرتبہ ہے، اس سے اوپر جو ہے وہ قلب کا مرتبہ ہے، پھر روح کا مرتبہ ہے، پھر سر، خفا، اخفا، جتنے بھی مراتب ہیں چاہے جو بھی ہوں، حدیث میں تو تقویٰ کے 10 مراتب لکھے ہیں، تو وہ کن کے لیے ہیں؟ وہ معرفت والوں کے لیے، عرفاء کے لیے ہیں۔ یہ عرفاء کے لیے وہ مقام اور درجات ہیں، یخصون بہا، اور وہ عرفاء ان درجات کے ساتھ خاص ہیں، ہر کسی کے لیے یہ درجات نہیں ہوتے، صرف عرفاء کے ساتھ خاص ہیں۔ فی حیاتہم الدنیا، ان کی اس دنیاوی حیات میں یہ ان کے لیے مقامات ہیں، ان کی وضاحت آگے آئے گی۔ دون غیرہم، ان کے غیر کے لیے یہ نہیں ہے، یہ صرف عرفاء کے لیے ہیں۔ پس فکانہم، جیسا کہ وہم فی جلابیب من ابدانہم، جیسا کہ اس عالم میں وہ کیا ہوتے ہیں؟ فکانہم فی جلابیب، جلابیب یعنی لباس، لحاف بھی ہوتا ہے، اگر لغوی معنی دیکھیں، جیسا کہ انسان لحاف میں چھپ جاتا ہے تو لحاف اس کو چھپا دیتا ہے، یہ بدن ان کی روح کو ڈھانپے ہوا ہے۔ اس عالم میں جس نے بھی آنا ہے وہ بدنی لباس تو اس نے پہننا ہی پہننا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ یہ روح اور بدن کی مثال ایسے امام نے فرمایا جیسے ایک ڈبی میں ایک نگینہ یا جوہر چھپا بند ہو، اس جوہر کو نکال کے ڈبی کو پھینک دیا جاتا ہے، ایسے مرنے کے بعد بدن کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اصل حقیقت تو انسان کی روح ہے، تو وہ روح اس عالم میں جب بھی آتی ہے فہم فی جلابیب من ابدانہم، ان بدنوں میں کے لباس میں وہ مقید ہوتے ہیں، قید ہوتے ہیں۔ قد نزوہا، تو یہی اصل اس عالم میں بھیجا کس لیے گیا؟ یہ آزمائش ہے، جو قرآن میں آیا ہے کہ انسان کے لیے آزمائش ہے، تو یہ آزمائش یہ ہے کہ بدنی خواہشات، اس کی قوتیں وہ ڈائریکٹ اس عالم مادی کے ساتھ زیادہ قریب ہیں، اس لیے رغبت مادی اجزاء اور جو لذات ہیں اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے، تو اس سے بچنا ہے، اسی لیے نفس کی مخالفت کا کہا گیا ہے، قرآن میں بہت ساری آیات ہیں، نہج البلاغہ بھرا پڑا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ قد نزوہا، یہ جو عرفاء لوگ ہیں
وہ ان جلابیب ان لباسوں کو ہٹا دیتے ہیں، وتجردو اور ان سے مجرد ہو جاتے ہیں، ان سے الگ ہو جاتے ہیں، ان سے پاک ہو جاتے ہیں، کن سے؟ انہا ان جلابیب سے۔ تو کہاں جاتے ہیں؟ الی عالم القدس سے، عالم قدس سے پھر ان کا ربط اور رابطہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اب کہا تھا کہ یہ جو نفس انسانی کی جو عقل ہے، اس کا عقل فعال سے رابطہ ہوتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ اس بدنی لباس، ایسے تو نہیں مر جاتے ہیں کہ بدن، نہ، اس سے مراد یہ ہے کہ بدنی جو لوازمات ہیں وہ اس قدر ان سے کمی کر دیتے ہیں اور توجہ اپنی اس بدن کی طرف کم کر دیتے ہیں کہ ان کی توجہ اس عالم کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے۔ خدا ان کی صفات آگے آئیں گی۔ زہد ہوتا ہی کیا؟ زہد قلبی ہے، اس عالم کی کسی چیز سے محبت نہ ہو، جیسا کہ حدیثوں میں آیا کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ ہو، یعنی قلب میں دنیا نہ ہو، بلکہ زہد یہ ہے کہ اس دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دے۔ تو جب یہ اتار دیتے ہیں لباس کو تو پھر یہ عالم قدس سے ان کا ربط ہوتا ہے۔ وَلَهُمْ أَمُورٌ خفیۃ، ان کے لیے مخفی امور ہیں، فیہم، ان عرفا میں امور مخفیہ ہیں، یہ ان کے ذاتی ہوتے ہیں، یہ ان کا حقیقی باطن ہے، ان کے لیے ایسے امور ہوتے ہیں جو چھپے ہوتے ہیں ان کی ذات میں اور ہر کوئی نہیں جان سکتا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ وہ عرفا آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن وہ اللہ کے ساتھ ربط ہوتے ہیں۔ امور ظاہرۃ، اور ان کے لیے ایسے امور ہیں جو مخفی ہیں اور ایسے امور ہیں جو ان سے انہم ظاہر ہوتے ہیں، اور ظاہر جو ہوتے ہیں وہ امور جو جس طرح کے وہ جو مشاہدہ کرتے ہیں تو ان سے جو کرامات وغیرہ اور جو معجزہ کا لفظ ائمہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے معصومین کے ساتھ، تو ایسی جسے عام لوگ نہیں کر سکتے، تو ان سے ایسی چیزیں یہ دعا مانگتے ہیں تو وہ قبول ہوتی ہے۔ ظاہری امور بھی ان سے ایسے ظاہر ہوتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یستن کرو ہا، ان کو کا انکار کرتا ہے، ان عرفا کے ان امور کا انکار کرتا ہے، جو بھی ان کا انکار کرتا ہے۔ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے جو ان جو عرفا لوگوں کے جو امور ہیں ان سے جو اختلاف کرتا ہے تو وہ اس علم کا بھی مخالف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان عرفا کا بھی انکار کرتا ہے۔ وہ یس تک بیروہا، اور وہ بڑا سمجھتا ہے، یہاں تکبر کے معنی میں نہیں ہے بلکہ عظمت کے معاملے ان کو بڑا سمجھتا ہے، ان کی عزت و احترام کرتا ہے، ان کو صاحب معرفت سمجھتا ہے۔ تو کون کرتا ہے؟ من یا عرفوہا، جو ان عرفا کو پہچان لیتا ہے، جو ان کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ وہ معرفت کیسے حاصل کرے گا؟ جو خود ابتدائی مراتب میں ہوتا ہے، تو وہ جو اس عالم سے مادی لذات سے کم سے کم مستفید ہوتا ہے، تو وہ جو ہے ان کو جان لیتا ہے۔ جب ان کو جان لیتا ہے تو وہ اس علم کی بھی وہ عزت و احترام کرتا ہے، بڑا سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے وَنَحْنُ نَقُصُّهَا عَلَيْكَ، ہم آپ پر ان کا جو قصہ ہے وہ ہم آپ کو بیان کریں گے، ان کی بات ہم عرفا کی بات ہم آپ کو بیان کریں گے۔ تو یہ مقامات عارفین، اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عرفا لفظ یہ عرفان اور تصوف ایک ہی چیز ہے، اور حدیث بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم صرف ایک مقدمے کے طور پر چند لائنیں جو ہیں وہ مفاتیح الجنان سے امام سجاد علیہ السلام کی جو مناجات ہیں ان میں سے مناجات عارفین، اسے مولا علی علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ قبلۃ العارفین۔ اگر آپ عرفان کے خلاف ہیں تو پھر تو آپ کا قبلہ مولا نہیں ہے، کیونکہ وہ قبلۃ العارفین ہیں، عارف عرفا کے قبلہ ہیں۔ تو یہ ایک مناجات عارفین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ کیا فرما رہے ہیں امام کہ میرے معبود تیری جلالت شان کے مناسب تیری تعریف کرنے سے زبانیں گنگ ہیں، جو تیرا مقام و مرتبہ ہے زبان نہیں بیان کر سکتی، تو اس سے مافوق ہے، اور تیرے جمال کی حقیقت کو سمجھنے میں لوگوں کی عقلیں قاصر اور عاجز ہیں۔ عقل کا بھی مقام مرتبہ نہیں کہ وہ اس کے جمال، دیکھیں نا، جو عرفا لفظ استعمال کرتے ہیں جلال اور جمال، جمال یہ جو دنیا میں ظاہر ہے یہ اس کا جمال ہے، تو اس کو جمال کو بھی عقلیں بیان نہیں کر سکتی، اور تیری ذات کے جلووں کی طرف نظر کرنے میں آنکھیں درماندہ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ تیری ذات کے جلووں، اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ سبحات وجہ کا، تیرے وجہ کے جلوے، اللہ تعالیٰ کا وجہ جو اس کی ذات تو نہیں ہے، وہ تو کانان وجہ اللہ، ان کے وجہ کی جو جھلکیں ہیں، جو شعائیں ہیں،
सुबहात वही किरणों को कहते हैं, उससे आंखें दरमाना है, आंखें भी उस तक देख नहीं सकती, इस कदर माफोक है किरणें। खुद वज को देखना तो किस कदर दूर है, और खुद सात का मरतबा उससे माफोक है। तो इस वज की मार्फत जो है, जो ये जुमला क्या कह रहा है, वज की मार्फत जब आप हासिल करते हैं तो उसकी किरणें, एक इत्तिसाल होता है, उसकी किरणें उस उरफा पर पड़ती हैं। आगे क्या कह रहा है, लोगों के लिए तेरी मार्फत का हसूल बस यही है, यानी तेरी वही मार्फत हासिल कर सकते हैं कि वो हम क्या कहें, वो तेरी मार्फत से कासिर है। जो बुलंद मर्तबा होता है वो जब पहुंचता है वो कहता है कि बस आगे गुम, हैरान, हैरानी सरगर्दानी है, तो वो क्या कहता है कि कासिर हैं। आम बंदा क्या पहुंचेगा उस तक। तो आगे क्या फरमा रहे हैं, मेरे माबूद मुझे उन लोगों में से करार दे जिनके सीने के बागीचों में तेरे शौक के दरख्त जड़ें पकड़ते, तुझे पाने, तेरे वसूल, ज़ात नहीं, उसके वज की किरणें, वज को पाने में तेरे शौक के दरख्त जड़े, यही हम जिक्र कर रहे थे, ये शौक। तो उरफा में ये शौक जड़ें पकड़ चुका है, इस कदर मजबूत हो चुका है शौक, तो फिर हरकत है, किस तरफ हरकत है, वो मोहब्बत और इश्क लेके जाता है उसको कमाल पाने की तरफ। और तेरे सोज़े मोहब्बत ने उनके दिलों को घेरा, किन के दिलों को, उरफा के दिलों को घेरा हुआ है, और उनमें शौक के दरख्त जड़ें पकड़ चुके हैं, और वो यादों के आशाने में पनाह लिए हुए हैं, और तेरे कुर्ब और जलवे के बागों में सैर करें। तेरे कुर्ब और जलवे लफ्ज इस्तेमाल होता है कुर्ब इरफान में, वो कहते हैं कुर्ब क्या होता है, तो कुर्ब ये बातनी रूहानी जो है उसका एक रब्त होना उन सुबहात वजह के साथ, वो उस बागों में सैर कर रहे हैं, तेरे जलवे के बागों में, हर लम्हा तेरे जलवे, उनको पता है ये जलवे जो हैं ये क्या है, फैनमा तवल्लु फसमा वजुल्ला, आम बंदा तो नहीं है इस मर्तबे में पहुंच रहा। वो तेरी मोहब्बत के चश्मों में जामे उल्फत के घूंट पी रहे हैं, वो आ गया ना मोहब्बत के चश्मों में जामे उल्फत, मोहब्बत का जाम पिए जा रहे हैं, और साफ सुथरे घाटों पर वारिद हैं, और उनकी आंखों से पर्दा उठ चुका है। अभी जब दुनियावी पर्दों से उन्होंने जब अपने आप को जोद इख्तियार किया, मोहब्बत और दुनियावी लज़ात को ख़त्म किया है, तो फिर उनकी आंखों से ये वाले पर्दे हट के अब वो उधर रुख हो गया है, और शक की कालक उनके अकीदों और ज़मीरों से दूर होगी। अब वो शक के नहीं, यकीन के मर्तबे पर हैं, उनके दिलों और बातिनों से शुबा के असरात ख़त्म हो गए हैं, उनका बातिन अब उसमें शुबा नहीं, पाक साफ हो गए हैं। सही मार्फत हासिल होने से उनके सीने खुल चुके हैं, मार्फत इनको हासिल है, ये कह रहे हैं सही मार्फत हासिल होने से उनके सीने खुल चुके हैं। जैसा कि वो कुरान की आयत है कि हज़रत मूसा ने कहा कि रब्बि इश्रह ली सदरी, तो ये वो उस मकाम मर्तबे में, इस उरफा का ये जो मकाम है, हसूल सआदत के लिए जोहद में इनकी हिम्मतें बुलंद हो गई हैं। ये कहते हैं जोहद कहाँ से आ गया, जोहद में आम इन हिम्मत इस कदर बुलंद है कि बुलंद से बुलंद जोहद इख्तियार करने से उन पर कोई आसार नहीं। जिस तरह मौलाना ने फरमाया कि जोहद जब इंसान कर लेता है तो फिर वो सबसे अमीर तरीन बंदा है, क्योंकि खशात खत्म। और किरदार के चश्मे में उनका पीना शीरी है, उनसे मोहब्बत की महफिल में उनका बातिन साफ है, खौफनाक जगहों जगहों पर उनका ग्रोह अमन में है, और पालने वालों के पालने वाले की तरफ बाजगश में उनका नफ्स मुतमईन, उनकी रूहों को बख्शिश व कामयाबी का यकीन है वो इस मकाम में। तो यहाँ पर आपके लिए छोड़ रहे हैं ताकि आप इस मजीद जो आधा ये मुनाजात आरफीन, ये 12वीं मुनाजात मफाती में इसको आप पढ़ें, तो इंशाल्लाह आगे मजीद जब इसकी तफसील आएगी मकामात आरफीन में, हम आपको वो हदीस अर्ज करेंगे जिसमें आरिफ और उरफा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है या इल्म इरफान का, ताकि आप पर वाज़ेह हो जाए ये इल्म जो है ये ऐसे घड़ा नहीं हुआ, ये अहादीस से अखज़ किया हुआ है, और ये उनका मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।